اور نبی پاک علیہ السلام کرم نوازی فرما کے تے آقا کریم علیہ السلام اس مسئلے دا حل بھی فرما دیندے نے کہ قرآن تو نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا بیان ہوئے گا، حدیث مصطفیٰ تو بیان ہوئے گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ وار اس موضوع دے اتے جڑی سیر حاصل گفتگو جڑی کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی مینوں عظیم الشان اس عقیدہ اہل سنت دے اتے حق سچ بیان کر کے تو سن سارے سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماندا ہے کہ جڑے اللہ دے راہ دے اندر قتل کر دیتے جان انہوں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ نے لیکن اس گل دا شعور تاڑیاں ذہناں دے اندر تاڑیاں عقلاں دے اندر نہیں ہے گا کہ تسی انہاں دی زندگی دے بارے تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شہید زندہ ہوندے نے۔ لمحہ فکریہ ہے ایک بندہ اللہ کے راہ کے اندر شہید کر دیتا جائے، وہ جسم دا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، وہ تجہیز کر دیتی جائے، وہ بعد جو تکفین کر دیتی جائے اور اس تو بعد وہ تدفین کر دیتی جائے، وہ اس دے باوجود کہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیتا جائے، انہوں قبر دے وچ ہتھاں نال لا کے بندے واپس آ جان، قرآن کہندا ہے کہ انہوں کفن بھی ہتھی تساں دیتا ہے، انہوں تدفین بھی ہتھی کر کے قبر کے اندر لا کے آ جاؤ، لیکن قرآن کہندا ہے انہوں مردہ پھر بھی نہیں کہنا، انہوں مردہ پھر بھی نہیں کہنا۔ یا اللہ جدو اسی انہوں کفن بھی دے دیتا ہے، جدو اسی انہوں تکفین بھی کر دیتی گئے، اسی وہ تدفین بھی کر دیتی گئے، جنازہ بھی پڑھ لیا ہے، تو یا اللہ پھر اسی انہوں مر چکیا ہے، دنیا تو جا چکیا ہے، اسی انہوں مردہ کیوں نہ کہیے؟ رب نے فرمایا تسی یہ دیکھ رہے ہو کہ او دے جسم حرکت کرنا بند ہو گیا ہے، او دے جسم دا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا گیا ہے، او دے جسم دے وچوں روح نکل جا چکی ہے، تسا او دی زندگی دا تصور اے کر رہے ہو یہ بندہ ہل نہیں سکتا، یہ بندہ چل نہیں سکتا۔ اللہ کہندا ہے کہ اگر اے چیزاں دا نام زندگی ہوندی تے جڑا مصطفیٰ کریم دے جڑا پشت مبارک نال لگن والا او کھجور دا خشک تنا او مصطفیٰ دی پشت مبارک نال چند دن تے چند گھڑیاں لگا ہوئے، او دے رون دی آواز کیویں پیدا ہو گئی، او رو رو کے مسجد نبی شریف کے اندر انہیں شور برپا کیویں کر دیتا۔ یا اللہ او دے اندر تے زندگی نہیں، او دے اندر تے روح ہے ہی نہیں۔ آخر جیڑا رب بغیر روح تو ایک درخت کی خشک تلے دے اندر رون دی آواز پیدا کر سکتا ہے، اور رب دے راہ دے اندر جڑا شہید مر جاندا ہے وہ تاڑیاں نظراں دے اندر وہ دنیا تو جا چکیا ہے، لیکن رب کہندا ہے وہ پھر بھی زندہ ہوندا ہے۔ یا اللہ کیویں زندہ ہے؟ فرمایا ایویں زندہ ہوندا ہے کہ جتنے چاہندا ہے میرے کولوں اجازت لے کے میرے اذن دے نال وہ شہید کی روح چلی بھی جا سکتی ہے اور واپس اپنی قبر چ آ بھی سکتی ہے۔ سانو قرآن دا کیتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کسی نے مردہ نہیں کہنا، کسی نے مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تانوں عقل کی گل سمجھ نہیں آئے گی، تانا شعور اتنا قابل نہیں کہ تساں انہاں دی زندگی نو تصور کر سکو۔ یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا پھر میرے مصطفیٰ دے دروازے تے جا کے دستک دے، وہ میرے مصطفیٰ دے دروازے تے جا کے دستک دے کے پوچھو کہ سونے نبی اے شہید کیویں زندہ نے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا حسن سر تو لے کے پہلا تک حسن تے حسین اے میری تصویر بن کے آئے نے، میری تصویر بن کے آئے نے، جنہیں تصویر مصطفیٰ دا رخ ویکھنا ہوئے فرمایا یا حسن دی زیارت کر لیا کرے ہو جے یا حسین دی زیارت کر لیا کرے جے، کیونکہ مصطفیٰ دی تصویر حسن تے حسین بن گئے نے۔ میرے آقا دا نواسا امام حسن بھی شہید کر دیتا گیا، میرے آقا دی آل دا شہزادہ حسین بھی
کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا. سونے نبی سانو پتہ کیویں چلے گا کہ شہید کیویں زندہ ہوندا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا چند سال گزر جان دیو، ایدی تفسیر محمد نے زبان چو کرنی ہے، لیکن محمد دی آل دے شہزادے نے کربلا دے وچ قرآن پڑھ کے کر جانی ہے. شہید کیویں زندہ نے؟ ایدی مثال پہلے تفسیران دے اندر موجود سی، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے اندر نیزے تے چڑھ کے جدوں قرآن پڑھیا نا، اس وقت عملی طور تے پریکٹیکل یہ جواب مل گیا کہ شہید کیویں زندہ ہوندے نے کہ جے اگر حسین دا سر جڑا ہے تن تو جدا ہو چکا ہے، جسم جڑا ہے کربلا دے اندر پیا وے، حسین دمشق دی طرف جا رہے نے، حسین دا سر نیزے دے اوتے وے. اگر سر دا در نال تعلق ٹوٹ جائے تو کوئی دنیا دا ڈاکٹر انہوں زندہ قرار نہیں دے سکتا. اندر روح نکل جا چکی ہے، روح دا تعلق انسان دا جسم دے نال ہے، جسم سے روح نکل جائے انسان مردہ ہو جاتا ہے. لیکن کربلا دے قاری نے، کربلا دے مسافر نے دنیا نو پیغام دیتا ہے کہ تاڑیاں سائنساں جتے ختم ہو جان گیا اوتھے نبی دی آل دا شہزادہ نیزے دی انگی تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دنیا نو پیغام دے دے گا. کہ اگر کوئی سوال کرے کہ شہید کیویں زندہ ہے، کربلا دی تلاوت کر لیا جائے، حسین دی تلاوت نو سماعت کر لیا جائے اور قیامت تک جواب دین کی لوڑ نہیں، پریکٹیکل حسین کی زندگی بخا دیا جائے کہ شہید ایویں زندہ ہوتا ہے جیسے حسین ابن علی زندہ ہے. اللہ اللہ قرآن حسین دے لو وچ یارو انج رچیا ہویا سی قرآن حسین دے لو وچ یارو انج رچیا ہویا سی کہ سارے نیزے اتے چڑھ بھی گیا پر کر قرآن دی تفسیر گیا. سارے نیزے اتے چڑھ بھی گیا پر کر قرآن دی تفسیر گیا. اللہ دا قرآن بھی کہندا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جدو شہید اللہ دے راہ دے اندر شہادت حاصل کر لے انہوں مردہ نہیں کہنا. اگر میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھن والا، اگر حضور دی غلامی دا پتہ گلے چھپان والا اگر اپنی جان اللہ دے راہ چ قربان کر دے، او غلام مصطفیٰ او دنیا تو چلا بھی جائے، او دا جنازہ بھی پڑھ لیا جائے، او دی تدفین بھی ہو جائے، او قبر چ بھی چلا جائے، او دی وراثت بھی تقسیم ہو جائے، او دی عورت عدت گزارن تو بعد نکاح بھی کر لے، لیکن شہید پھر بھی زندہ ہے. یا اللہ دی جائیداد او دے بال بچے یتیم کہنا لگ پے، آکھیا پھر بھی انہوں مردہ نہ آکھیا جے، انہوں شہید نو زندہ آکھیا جے. میں کہ یا اللہ جڑا تیرے یار تے نات اپنی جان پیش کر دے او شہید زندہ ہے، تو میرے آقا دا مقام کی ہے. آکھیا اگر غلام مصطفیٰ جس نبی دے نات غلام نے جان دیتی ہے، اگر او غلام زندہ ہے تو جنہیں نات مر جائے او محمد بھی زندہ ہے. بریلی دا باپا تائیں بولیا فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ.
زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھدا جاوا۔ دوسرے مقام دے ہوتے رب و کائنات نے شہید کی زندگی دا پھر ذکر فرمایا، اتنے فرمایا مردہ آکھیا جیڑا، مردہ انہاں نوں کیا جیڑا، لفظ مردہ جیڑا ہے نبی دے غلام واسطے نہ بولے جی، یا اللہ مر بھی چکے ہے، وہ دنیا تو جا بھی چکے ہے، قبر دے وچ بھی پہنچ گئے ہے، آکھیا قبر چ ضرور پہنچے ہے لیکن مردہ نہیں کہنا۔ اس تو بھی اگلی گل قرآن کر دیا ہے، اللہ قرآن کے دوسرے مقام سے فرمایا، چوتھا سپارہ ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا ایتھے فرمایا سی انہوں مردہ آکھیا جینا، اس تو اگلی قید سن لو، اس تو اگلا قانون سن لو۔ اللہ کہندا جڑا اللہ دے راہ دے اندر مر جائے، جڑا اللہ دے راہ تے شہید ہو جائے، جڑا اللہ دے راہ تے مصطفیٰ دی عزت اپنی جان قربان کر دے، اللہ کہندا ہے انہوں مردہ کہنا تے دور دی گل بلکہ اپنے ذہن دے اندر اپنے وہم و گمان دے اندر انہوں مردہ خیال بھی نہیں کرنا، انہوں مردہ خیال بھی پہلے ہوندہ بھی ذہن سے کچھ سوچ لیا جائے، کچھ سوچ آئی جاندی ہے، انسان ہے بھولن ہار ہے، رب نے آکھیا نہیں، جتنے یار بھی اس طرح چوکیدار دنیا تو ٹر بھی جائے انہوں مردہ نہیں کہنا، انہوں یہ نہیں کہنا کہ مر چکیا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا جس نبی کے نام پہ انہیں جان پیش کی تھی وہ نبی بھی زندہ ہے، تو جنہا انہیں نام پہ اپنی جان قربان کر دے وہ ایک دن واسطے نہیں، دو دن واسطے نہیں، یا اللہ ایک سال واسطے، فرمایا نہیں اور جدوں تک قیامت نہ آ جائے ادوں تک انہوں مردہ بھی نہیں کہنا۔ اس تو اگلا قانون بیان کیتا، فرمایا مردہ کہنا بھی نہیں، تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا کہ دور نہیں کر لے تیرے دماغ کے اندر کبھی تصور بھی نہ آوے جرا یار جنا کے مر چکے ہے وہ مریا نہیں، تیرے تو پردہ کر کے قبر کے وچ چل گیا ہے، وہ تو یار کے چہرے دی تلاوت کر لیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، 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 نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان۔ تیسری قرآن دی آیت سنو، 5واں سپارہ، اللہ کہندا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سبحان اللہ۔ اگلے جمعے کیا لو کوئی گل نہیں، اساں دھاڑ بھی کر لینے کوئی گل نہیں، سبحان اللہ۔ اگلے جمعے کیا لو ماشاءاللہ۔ اللہ کہندا اگر اپنی جان تے ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جان تے ظلم کر بیٹھو محبوب تیرے کول آ جان، تیرے کول آ جان۔ اتنے قرآن ہے تے قرآن مطلق ہے، کی ہے؟ مطلق ہے، قید نہیں کہ سونے 63 سال دی زندگی تو بعد تیرے کول کوئی آوے کوئی نہ، 63 سال دے وچ وچ کوئی جان تے ظلم کر پوے تے تیرے کول آ جائے، رب نے نہیں آکھیا، قرآن مطلق، انہوں قید کوئی نہیں کر سکتا، مطلق نو قید کرنا تعجیل کرنا، اے اللہ دے قرآن نو مطلق ہوئے کوئی قید نہیں کر سکتا، کوئی تعجیل نہیں کر سکتا۔ رب کہنا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جدوں بھی اے جاؤوکا، جدوں بھی کوئی اپنی جان کے ظلم کر بیٹھے، پاوے تیری ساری زندگی کے اندر، پاوے تیرے وفات تو بعد سونا تیرے دروازے پہ آ جائے، یا اللہ پھر کی کرا گے، یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا سونے نبی تیرے کول آ کے بھی آکل کھانا بن کے کھلوتا رہے، آکے جی چہرہ کعبے وال منہ کر لما، کھانے کعبے وال منہ کر کے دعا کر لما،
نہ کرو، دعا کرنی ہے کہ کالے کعبے کی طرف کرو. رب نے آخر نہیں، تیرے کو آ کے آ کر خواہ بن کے کھلوتا نہ لوے، بلکہ جاؤں گا تیرے کو آ جائے فاستغفرنا، اللہ کو معافی مانگے. یا اللہ تیرے کو معافی گھر بھی تم سننا ہے، مجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جتنے بھی پکاریا جائے تو سن سکنا ہے. یار دے دروازے دے کیوں بلایا ہے؟ تو پاکستان چ بھی سن سکنا ہے، تو مکے چ بھی سن سکنا ہے، تو بغداد چ بھی سن سکنا ہے، تو عراق چ بھی سن سکنا ہے، تو ایران چ سن سکنا ہے، تو دنیا کے ہر کونے تے سن سکنا ہے. یار دے دروازے تے بلا کے استغفار کیوں کروائیے؟ فرمایا صرف وہی استغفار نہ کرے بلکہ نبی بیت اللہ دے ہاتھ اٹھ جا. جاؤں کا فاستغفر اللہ، پہلے تیرے قرآن پھر آپ کو معافی مانگل. اے نہیں، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی معاف کرتا ہے. میں کیا معاف تے وہی کرتا ہے، لیکن پہلے منہ ویندا ہے کہ کس مالک دا نوکر تے گدا بن کے آیا ہے. اگر ویندا محمد کا نوکر ہے، معاف وہی کرتا ہے، لیکن یار دے چہرے دی وجہ تو پہلے معاف کرتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک. معاف وہ نہیں کرنا ہے، لیکن حکم ہے کہ جنہاں مکے سے ظلم کرے وہ بھی مدینے آوے. مکے والے تو واسطے بھی حکم ہے، قرآن سارا واسطے ہے. آکھیا جنہاں جتنے بھی ظلم کر پوے تیار سے دروازے تے آ جائے. پہلی شرط دے وے، دوسری شرط دے وے، اوتھے آ کے رب کو معافی مانگے. یا اللہ بیڑا پار ہو جائے گا. فرمایا نہیں، اہم اور اہم جب قبر کا آخری سوال بندے واسطے اہم ترین ہے، لازمی سوال ہے. وہ کا جواب دینا جدوں تک جواب مصطفیٰ کے متعلق بندہ نہیں دے گا وہ کی نجات نہیں ہوئے گی. رب نے آخیا تیرے دروازے تے بھی آ گیا ہے، یہ بھی تے دیکھا کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے آیا ہے یا یار کی نیت کر کے آیا ہے. ساڑھے پر آئے لیکن نے مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ، 40 نمازہ پڑھو یہ ثواب ہے. میں کہا جی وجہ تو مسجد نبوی جت نبی دے نام تے وے جے نبی بنائی ہے، نبی دے نیت کر کے جا، مسجد نبی شریف دا ثواب ہی تاں نصیب ہونا. اوتھے جا کے استغفار کرے. تے اہم ترین بات یہ ہے واستغفر لهم الرسول. نبی تو اگر سفارش کر دیتی نا، اگر تسا ہاتھ چوکے دے واسطے میرے کو سفارش کر دیتی، تسا ہی دے متعلق استغفار کر دیتا. واستغفر لهم الرسول، اگر رسول نے بھی تاڑے متعلق ہاتھ چوکے دیتے یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، پھر اللہ رحم کرنے والا کہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. حیات نبی یہ وے، حیات النبی یہ وے. اللہ نے قرآن مطلق ہے، رب نے قید نہیں لائی. نبی دے جرا مکے والے آ جان تے مدینے والے آ جان. فرمایا جدوں بھی کوئی بھی جتھے بھی اپنی جان تے ظلم کر پوے یار دے دروازے تے آ جائے، یار دے دروازے تے آ کے حاضری دے پھر استغفار کرے، پھر نبی او دے واسطے شفاعت کر جاوے. فرمایا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ پھر رحم فرمان والا ہے. یا اللہ اگر نبی دنیا تو چلا جائے تے آسان دروازے تے چلے جائیے تو نبی پھر بھی شفاعت کرے گا. جائے قید صرف صحابہ واسطے میں. رب نے آخیا نا جیڑا نبی دے دروازے تے آ جائے او دے واسطے اوتے حاضری ہے. تے جیڑا غریب اپنے گھر چ بیٹھ کے اگر کول نہیں آ سکتا، حاضری نہیں دے سکتا، فرمایا دنیا دے کسے کونے کے اندر جانے آدم نے یار آیا نہیں، آدم نے یار کا نام لے کے میرے کو معافی مانگی. میں آدم کی 300 سال کی محنت رون والی قبول کر کے آدم کی توبہ قبول کر لی. غریب آ نہیں سکتا تو یار کا نام زبان پہ لے آ کے میرے کو معافی مانگے، میں دنیا کے کسے کونے تو معاف کروں. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک.
یہ قرآن تو باہر نہیں گیا، قرآن ہے۔ نبی کے در کی حاضری بھی ضروری ہوگی کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کھانے کعبے نو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو ملی، کھانے کعبے نو عزت ملی ہے تو یار دی وجہ تو ملی ہے۔ کھانے کعبے کی عزت اگر بحال ہوئی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ تو ہوئی ہے۔ کھانے کعبے نو ابراہیم بنایا ضرور ہے، آقا سونے ربا میں تیرا تیار کر دیتا ہے بیت اللہ، بناؤن والا ہے ابراہیم خلیل اللہ، تو اتا دے گارا دین والا اسماعیل ذبیح اللہ۔ یا اللہ یہ آباد ہوتا ہی ہونا ہے، ایک پاک ہوتا ہی ہونا ہے جدو بھیجے گا ساٹھی نسل حبیب اللہ۔ میرے آقا ہے تو کھانے کعبے نو عزت نصیب ہوئی، یہ ساری عزتاں حضور واسطے۔ کائنات دی افضل ترین مخلوقات وچوں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، قصہ مختصر ہے کہ کائنات دیا رب تو بعد اگر کوئی عزتاں دے لائق ذات ہے کہ محمد مصطفیٰ دی ذات ہے، جڑا آقا دے نام دے جان قربان کر دے، آقا دے نام دے اپنی آن قربان کر دے۔ خدا دی عزت کی قسم ہے دنیا نو پیغام دے بندی لوڑ نہیں پہندی، سید دے قدم چم کے علم دین نو کہندا ہے کہ تم ہے تے مغل ہے تے لوحان ہے، لیکن وجہ ہے میں نبی دی آل دا شہزادہ ہو کے تیرے قدماں نو تاں پہ چومنا، تو نبی دی عزت چوکیدار جو بن گیا۔ اس سے بڑی عزت کی ہو سکتی ہے؟ سیدزادہ ہوئے، پیر ہوئے، محدث ہوئے، بانیاں دے پاکستان دے وچ شامل ہوئے، تے اس مغل دے نوجوان دے 21 سال دے جوان دے پیروں چومے، تے وہ قرآن دا حافظ بھی نہ ہوئے، قرآن دا قاری بھی نہ ہوئے، کوئی عالم دین بھی نہ ہوئے، کوئی محدث بھی نہ ہوئے، کوئی مفکر بھی نہ ہوئے، کوئی جبہ دستار دا مالک بھی نہ ہوئے، صرف مصطفیٰ کی عزت دا چوکیدار ہوئے، نقطہ مل گئے، نہ ہوتے محدثی دیکھی جاندی ہے، نہ تفسیر دیکھی جاندی ہے، نہ قرآن دی تلاوت دیکھی جاندی ہے۔ یار دے بوئے دے ہوتے جڑا جتنا بڑا کوئی حبشے دا رہن والا ہوئے، یار دے قدمہ چے وکاؤندا آ جائے، اور سلمان فارسی نو سلمان منا اہل البیت کا لقب مل جاندہ ہے، پاوے کو حبشے دا رہن والا ہوئے، کھانے کعبے دی چھاتے کھڑے کر کے اذان دلوا دیتی جاتی ہے۔ یہ عزتاں ساری میرے آقا نے بنڈیاں، میرے آقا نے بنڈیاں، میرے آقا زندہ نے، میرے آقا تا کر رہے ہیں، لیکن کوئی منگل دا ٹانگ بھی تو کسے کو ہوئے نا، وہ منگل دا ٹانگ ہوئے تے آقا تا کر دیں۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یار ہی ہے نا، محبوب تھی محبوب کائنات نے۔ علی المرتضی شیر خدا مکہ دی سرزمین ہے، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گلی جو تشریف لے کے آ رہے ہیں، کھانے کعبے دے سامنے ابو جال بیٹھا ہے، ابو جال بیٹھا ہے، اتبا بیٹھا ہے، کافر بیٹھے نے۔ ایک سائل آ گیا مسلمان غریب ہے، انج ہاتھ پلا کے انہوں کو منگیا کہ مکے دے سردار ہو مینوں خیرات پاؤ۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی چ تشریف لے کے کھانے کعبے دے بالکل سامنے آ گئے۔ ابو جہل آکھیا بھی تحقیرن کیا کہ جا کے علی کو مانگ، جا کے علی کو مانگ، جا کے تو جا علی کو جا کے سوال کر، اگر تینوں کوئی شے نہ لبھی پھر ساڈے کول آئی، اساں تینوں خیرات دیواں گے۔ علی نوں پتہ چل جائے کہ مسلمانی ایک زوال دا نہ ہے، اساں کفار جڑے ہاں، اساں حق تے وا۔ علی المرتضی دے کول سائل چلا گیا، ابو جہل دی جا کے بولی آکھیا ابو جہل نے انج کیا ہے، اگر وہ تو خیرات نہ ملی پھر میرے کول آ جائی۔ علی المرتضی شیر خدا کہندے نے اے دروازہ ہی ہوے جتھے کوئی جو منگدا ہے اساں دے کے بھیجنے ہاں، تو منگ کی منگنا ہے؟ انہیں آکھیا جو تسی عطا کرو میں تہاڈے تے راضی ہاں۔ علی المرتضی نے جیب چٹ پایا، جیب بظاہر خالی ہے، علی المرتضی کہندے نے اپنا ہاتھ سامنے کر، ہاتھ سامنے کیتا، علی کچھ پڑھ کے جا کے پھونک ماری، آکھیا اے مٹھی نو ایتھے نہ کھولی، انہاں لانتیاں دے سامنے جا کے کھولی۔ علی نے مٹھی سے پڑھ کے کچھ دے دیتا، آکھیا مٹھی اوتھے کھولی۔ ابو
جال کہندا ہے کتنے ملے گی, کتنے پیسہ ملی ہے, کی خیرات ملی ہے. آخیا مینوں نہیں پتا, مینوں تے ایک پھوک ماری گئی ہے. انہیں آخیا پھوکا چ کچھ نہیں ہوتا. میں کہ ابو جال کل بھی آندا سی پھوکا چ کچھ نہیں ہوتا, اور ابو جال کی کمپنی اج بھی کہندی ہے پھوکا چ کچھ نہیں ہوتا. میں کیا کسے ادنا بندے دی بھوک چ کوئی کمال نہیں, جب رب کا پیارا بھوک مار دے اللہ پتر بھی عطا کر دیں گا, اللہ بگڑی ہوئی تقدیر کی بات ہے. ابو جہل آ کے کھو کے مٹھی کی ہے. تو جدوں پھر انا دا مسئلہ ہوئے, زید دا مسئلہ ہوئے, جتھے آپس مقابلہ بازی ہوئے تو پھر تو تجسس بھی ہوتا ہے کہ جلدی کھول. انہیں آخیا مٹھی انج کر کھل دی گئی, وہ تو سونے کا دینار ہے جڑا انہاں دی اکھاں چوں بھی آ گئی, سونے کا لشکارا پیا. انہیں آخیا سونے کا دینار اے تینوں علی کولوں کتھوں آ گیا ہے. علی المرتضیٰ دے کول چلے گئے, جا کے آندے علی دسو تے صحیح تہاڈے کو درہم و دینار کوئی نہیں, جے خالی ہے اے کیڑی چیز دا دم کیتا جے کہ سائل دے ہاتھ وچ سونے کا دینار ہے. علی المرتضیٰ کہندے نے میرا کوئی کمال نہیں, گل ساری مصطفیٰ دی ہے, گل ساری سرکار دی ہے. میں درود پڑھ کے محمد کی ذات ہے بھوک ماری ہے تے سونے کو عرض کیتی ہے سونے تیری عزت کا مسئلہ ہے, تیرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے, ولیاں دے نعرے کی عزت کا مسئلہ ہے. میری لاج رکھی, میں درود پڑھیا ہے, رب نے خیرات میں سونا عطا کر دیا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کول ایک مائی آ کے بابا جی ساڑھے جڑے نا پانی جڑا وے او کھارا پانی ہے تے اسی برتن تاڑے کو لے کے آئے ہیں, اے پانی سے کوئی اللہ توبہ کر کے دے وہ تاکہ ساڑا پانی میٹھا ہو جائے. بابا فرید نے نہیں آکھیا کہ میرے کو کیڑا کوئی گھیو ہوے, میرے کو کیڑی کوئی شکر ہے, میرے کو کیڑی کوئی مٹھاس ہے, آکھیا ایتھے مٹکے رکھ دیو پانی دے اوتے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے پھونک ماری آ کے پانی لے جاؤ, وہ 4 برتن پانی کے مٹکے وہ لوگ لے کے چلے گئے. پانی کا ذائقہ آیا ہے تے کھارا ہے, جا کے پانی پیتا ہے تو پانی منہ نہ لیندا ہی کوئی نہیں, پانی میٹھا ہو گیا. وہ شگیردہ دیکھیا, انہیں آخیا بابا اگر فاتحہ شریف پڑھ کے دم کرتا ہے تو اتنی تاثیر ہے. اور جناب ایک دن ایسا ہویا اور برتن لے کے آ گئی, بابا فرید موجود نہیں, جا کے شگرد بیٹھے نے آخیا بیٹا اگر تسی بھی کوئی کایا پلٹ سکتے ہو تسی بھی دم کر دیو. بچیاں نے فاتحہ پڑھ کے بڑی دفعہ تلاوت کی تھی, آخیا پھونکا ماریاں پانی چیک کرتے پانی کھارا ہے. اب آئی ہے تاڑے واسے کا کام نہیں. بابا فرید تشریف لے کے آئے, آخیا بابا جی یہاں کئی سینکڑوں مرتبہ اللہ کا کلام پڑھی ہے, فاتحہ شریف پڑھی ہے, پانی میٹھا کیوں نہیں ہویا؟ شگرداں بابا جی کہندے نے اور کلام رب دا ہی ہے, لیکن کلام رب دا تاثیر رکھدا ہے, طاقت رکھدا ہے, لیکن زبان بھی تے فرید دی ہوے نا, زبان بھی تے فرید دی ہوے. بھوکاں اثر رکھ دیاں نے, لیکن کامل کو بیٹھا ہوئے تو کامل نگاہ کر دے میں اللہ کی عزت کی قسم ہے, اور بھوکا کھانا پانی مٹھا بھی کر دیں دیاں نے, اور درود پاک بھی برکت نال, اور جناب بھوک بھی برکت نال اللہ سونے دا دینار بھی بنا دیتا ہے. میرے آقا زندہ سن, میرے آقا زندہ ہیں, میرے آقا زندہ رہیں گے. میرے آقا دی وفات
صرف موت کا ذائقہ چکھیا ہے، کیوں کہ اللہ دا قانون پورا کیتا ہے، چند لمحیاں واسطے میرے آقا وفات فرمائی ہے، اور علی المرتضیٰ نے تو اگلی گل کیتی ہے، آندھے میں آقا کریم نو غسل دے رہا سا، میرے آقا کریم دے لب ہل رہے سا، آندھے میں سنیا ہے مصطفیٰ دی زبان چ جا رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میں آقا نو قبر مبارک میں بیچل آیا ہے، میرے آقا دے لبان چو پھر بھی امت امتی آواز آ رہی ہے۔ بریلی دا بابا تائیں کہندہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ، لیکن تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام انشاءاللہ اسی موضوع لگے لے کے جاؤں گے اگلے جمعے جرا حدیث دے روح نال آقا کریم علیہ السلام دی حیات النبی زندہ سرکار دی زندگی بیان کی جائے گی، پھر اقوال بزرگان دین بیان کیتے جان گے انشاءاللہ، اچھے طریقے دے نال حضور دے شانہ بیان کیتے جان گیاں۔ اللہ تبارک و تعالی محبت رسول دا سانو پیکر بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا